ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے۔ آج جو ابھی صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی تحریک انصاف ہے جس نے پہلے آروز کا الیکشن بولا اور کہا کہ یہ جوڈیشل آفیسرز نے زیادتی کی تھی جب پہلا الیکشن تک آپ یاد کریں، اور پھر سپریم کورٹ سے معافی بھی مانگی انہوں نے، اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ لیکن پھر سپریم کورٹ نے اور پھر جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم انتخابات میں اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے، بیکاز ہم لوگ ایک کام بھی کریں اور اچھے طریقے سے کام کریں اور پھر ہمیں مدعون بھی کیا جائے اور برا بھلا بھی کہا جائے، اور یہ سب پبلکلی ریکارڈڈ باتیں ہیں۔ تو اب انہوں نے جو پٹیشن فائل کر دی، یہ بھی ان کے اپنے جو سنجیدہ رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ یہ واپس لیں گے، کیونکہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ معاملات کو خام خواہ میں ایک پیچیدگی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ الیکشن کا انعقاد لازمی کرنے کے لیے تمام لوگوں کو بشمول پٹیشنر کے، بجائے اس کے کہ ہم اسسٹنس دیں الیکشن کمیشن کو، جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کے پاس اختیار بھی ہے، جس کی آبلیگیشن بھی ہے اور جس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے۔ کوئی جو کورٹ ہے وہ بھی الیکشن نہیں کرا سکتی، کوئی اور ادارہ الیکشن نہیں کرا سکتا، تو ہم رخنہ اندازی کے بجائے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف جو ہے اس پٹیشن کو واپس لے لے گی۔ اگر نہیں لیتے تو پھر جو ایگریوڈ پارٹیز ہیں ان کے پاس اختیار ہے اور حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں اور وہاں پہ سے یہ حکم امتناعی کو ختم کرانے کی بات کریں۔ اشتر اوصاف صاحب، لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کی اس پٹیشن کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن اس پٹیشن پر جو فیصلہ آیا ہے وہ تو ہائی کورٹ کا آیا ہے نا، اور ہائی کورٹ نے ہی ان کی پٹیشن کو مناسب سمجھا، اس کے بعد پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھیجا اور ان کی سربراہی میں اب 5 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا جس نے منڈے کو اس کیس کی اب سماعت کرنی ہے۔ چلیں اب تو یہ سپریم کورٹ نے خود ٹیک اپ کر لیا، لیکن فیصلہ تو ہائی کورٹ کی جانب سے آیا۔ نہیں، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا ابھی۔ جی ابھی نہیں کیا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ خبریں ہیں کہ شاید اب یہ کر لے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے اس کی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی وہ پٹیشن دائر کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ جو ہائی کورٹ نے دیا، پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن جو انہوں نے کی اس کو انہوں نے مناسب سمجھا، اس پر پھر 5 رکنی بینچ بنا۔ دیکھیے فیصلے جو پٹیشن فائل کی جاتی ہے اس کو اگر ایڈمٹ کر لیا جائے یا اس پہ حکم امتناعی دے دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حتمی فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کیس سنا جائے تو میجورٹی آف دی ججز میں سے کہ نہیں، یہ ایک انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کورٹ کو، اس انڈرٹیکنگ کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور یہ جو ان کا استدعا ہے کہ بیوروکریٹس کو ریٹرننگ آفیسر نہیں بننا چاہیے، سرکاری افسران کو ڈی آر او یا آر او نہیں بننا چاہیے، یہ استدعا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ پٹیشن جو ہے وہ کل یعنی جو سیٹرڈے ہے، وہ سیٹرڈے کو کورٹ نہیں ہوتا، لیکن ایسے معاملات میں کورٹ اس کو سن سکتی تھی، سیٹرڈے کو، سنڈے کو بھی سنا جا سکتا ہے، ایسی کیا بات ہے۔ اور ازحد ضروری ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان میں اس کی جو دوررس نتائج ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر الیکشن کو جو ہے وہ الزام میں ڈال دیں۔ ٹھیک، تو ابھی آپ کو سچویشن کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست دائر کی جاتی ہے اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی بھی درخواست دائر کر رہی ہے اور آج یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر سماعت بھی ہو سکتی ہے، تو آج ہی اس کا کوئی فیصلہ آپ کو متوقع دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو مفروضے کی بات ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں کنجی جو ہے وہ سنجیدہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، جو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس پٹیشن کو واپس لیں گے، اگر یہ پٹیشن کو واپس لے لیا جائے تو پھر نہایت مناسب بات ہوگی اور یہ جو بھونچال سا آ گیا ہے یہ رک جائے گا۔
اور اگر پی ٹی آئی اپنی پٹیشن واپس لے لیتی ہے تو جو اب 5 رکنی ایک بینچ ہائی کورٹ کا بنا ہوا ہے پھر اس کا کیا سٹیٹس رہے گا؟ وہ ختم ہو جائے گی. وہ پٹیشن سننے کے لیے تو بنایا گیا. اگر پٹیشن ہی واپس لے لی جائے تو معاملہ ختم.